سے راز قسط نمبر 10 تارین کے برج میں عجیب شور تھا۔ جادوئی دھوئیں میں نیلے اور سبز رنگوں کے بگولے آہستہ آہستہ گھوم رہے تھے اور فرش پر کھینچے ہوئے طلسمی دائرے سے کبھی کبھار چھینک جیسی عجیب سی آواز آتی، جیسے کوئی اندیکھی ہستی بے صبری سے بیدار ہونے کا انتظار کر رہی ہو۔ عریس دروازے سے اندر آیا تو ناک سکیڑ کر بولا، استاد محترم، یہ تجربہ ہے یا کسی دیو کے لیے سالن پک رہا ہے؟ تارین نے چہرے پر سنجیدگی قائم رکھتے ہوئے کہا، یہ دائرہ ناطق ہے، ایک بولنے والا جادوئی دائرہ۔ اگر یہ صحیح طرح جاگ گیا تو ہمیں ماضی کی زبانیں سمجھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ عریس نے حیرت سے جھک کر دائرے کو دیکھا۔ بولنے والا دائرہ؟ یعنی یہ بات بھی کرتا ہے؟ تارین نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی اور فخر سے کہا، ہاں، مگر صرف ان سے جو واقعی دانش مند ہو۔ عریس فوراً سیدھا ہوا، چہرے پر پورا اعتماد لیے بولا، تو پھر یہ مجھ سے ضرور بات کرے گا، آخر میں تمہارا سب سے بہترین شاگرد ہوں۔ تارین نے زیر لب سرگوشی کی، یا پھر سب سے زیادہ بولنے والا۔ اچانک دائرہ نیلی روشنی سے چمک اٹھا، ہوا میں ایک خفیف ارتعاش پھیلا، پھر جیسے زمین نے سانس لی اور ایک بھاری گونجدار آواز گرجی، کون ہے جو مجھے جگانے کی جرأت کرتا ہے؟ عریس فوراً آگے بڑھا، سینہ تان کر بولا، میں ہوں، عریس بن بے چینی۔ تارین نے گہری سانس لی اور ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا، میں نے کہا تھا اصل نام لو، یہ دائرہ مذاق برداشت نہیں کرتا۔ دائرہ ایک بار پھر گونجا، آواز اس بار پہلے سے زیادہ بھاری تھی، جیسے کسی نے خود فضا میں گرج ڈال دی ہو۔ عریس بن بے چینی، تیرا نصیب بادلوں میں لکھا گیا ہے اور تیرے استاد کی پیشانی پر ناکامی رقم ہے۔ تارین چونکا، کیا؟ عریس نے زور سے ہنسی دبا کر کہا، استاد محترم، لگتا ہے دائرہ سچ بول رہا ہے۔ تارین نے غصے سے ہاتھ اٹھایا، دائرے کی روشنی فوراً بجھ گئی۔ دائرہ چپ، شاگرد باہر، تارین نے کہا۔ عریس مسکراتا ہوا بولا، پہلے دائرہ خاموش ہوا، اب استاد۔ کاش یہ جادو یہ بھی سکھاتا کہ خاموشی کب خطرناک بن جاتی ہے۔ تارین نے گھور کر دیکھا، جب شاگرد بولنا بند کر دے۔ عریس دروازے سے نکلتے ہوئے بولا، تو فکر نہ کریں، برج محفوظ ہے، میں ابھی زندہ ہوں۔ کمرہ دوبارہ خاموش ہو گیا، مگر دائرے کے بیچ ہلکی سرگوشی اب بھی گونج رہی تھی، عریس بن بے چینی واپس آئے گا اور تب ہنسے گا جب ہنسی تقدیر بدل دے گی۔ کچھ لوٹ کر آنے والے اپنے ساتھ صرف وقت نہیں، کہانی کا رخ بھی بدل دیتے ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سطح کو چھوا، مگر وہ شیشہ نہیں تھا، پانی کی طرح نرم اور لرزتا ہوا۔ یہ کیا ہے؟ آواز حیرت اور خوف کے بیچ کہیں اٹک گئے۔ لمس کے ساتھ ہی دور سے سرگوشیاں ابھرنے لگی۔ کوئی بہت دور کھڑا اس کا نام پکار رہا تھا۔ آواز مدھم تھی، مگر دل کے اندر اترتی جا رہی تھی۔ جو خود سے سوال کرتا ہے، وہ ہمیشہ دروازہ کھول دیتا ہے۔ زویا نے دونوں ہاتھ آئینے پر رکھ دیا، اس کا عکس دھندلا پڑنے لگا۔ سطح پھر لرزی، یوں جیسے اندیکھی انگلیاں اس کے درد کو چھو رہی ہوں۔ اور پھر وہ آوازیں، وہی الفاظ جو برسوں سے اس کے اندر گھاؤ بن کر بیٹھے تھے، میں نے لوگوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اور لوگ، میری قربانیاں، میری سچائیاں سب بھول گئے۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے، آئینہ اس کے درد کی گونج بن گیا تھا۔ میں اب کسی کا سامنا نہیں کر پاؤں گی۔ آواز ٹوٹے ہوئے سانس جیسی تھی۔ آئینہ پھر لرزا، جیسے جواب دینے کے لیے بے چین ہو۔ آنسوؤں نے دنیا دھندلی کر دی، آوازیں دماغ میں شور بن گئیں۔ زویا نے دونوں ہاتھ کانوں پر رکھ لیے، اور تب وہی خیال سرکا، وہی جو کمزور لمحوں میں آ کر دل کے سب سے نرم حصے میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اس نے لرزتے ہوئے آئینہ چھوا، پھر ضبط ٹوٹ گیا، ایک جھٹکے سے آئینہ زمین پر گر پڑا، ٹکڑے ٹکڑے۔ ہر ٹکڑے میں اس نے خود کا ایک نیا چہرہ دیکھا، ٹوٹا ہوا،
منتشر، تھکا ہوا، پھر وہی دستک، وہی خیال، شیطان کا وہی فریب جو امید کا چراغ بجھا دیتا ہے۔ زویا گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، فرش سے ایک تیز دھار ٹکڑا اٹھایا۔ وقت رک گیا، اس نے شیشہ کلائی پر رکھا، سانسیں مدھم، دل جیسے جم گیا ہو۔ اور عین اسی لمحے کہیں بہت دور سے ایک خاموش نیکی حرکت میں آئی۔ کوئی دعا جو برسوں پہلے مانگی گئی تھی اس تک پہنچی، دل کے اندر سرگوشی اتری، نرم مگر بہت مضبوط۔ رک جاؤ، تمہارے رب نے ابھی تمہیں چھوڑا نہیں۔ شیشہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا، آواز مدھم تھی مگر فیصلہ واضح۔ زویا کے اندر جیسے ایک چراغ جل اٹھا، جو ٹوٹنے سے پہلے رک جائے اسے رب خود تھام لیتا ہے۔ وہ سجدے میں گر پڑی، ندامت، خوف، ٹوٹ پھوٹ سب ایک ساتھ بہہ گئے۔ میں یہ بزدلانہ قدم نہیں اٹھاؤں گی، اللہ کے دشمن کو اپنی کمزوری نہیں دکھاؤں گی۔ آنسو بڑھتے گئے، مگر اس بار وہ آنسو شکست کے نہیں، واپسی کے تھے۔ وہ اٹھی، آئینے کے ٹکڑوں میں اپنا عکس دیکھا، ٹوٹا ہوا مگر اب روشن۔ یہ میں ہوں یا وہ جو بوجھ تلے دب گئی تھی؟ ایک آنسو گرا، مگر دل کے اندر امید کا بیج جاگ گیا تھا۔ جب تک تم خود کو نہیں چھوڑتی، کوئی اندھیرا تم پر قابو نہیں پا سکتا۔ زویا نے گہرا سانس لیا، بالوں میں ہوا کا نرم جھونکا سا گزرا، جیسے کائنات نے اس کے کندھے پر روشنی رکھ دی ہو۔ زویا کی نظریں آئینے کے ٹکڑوں پہ تھیں۔ اب تصویر دھندلی نہیں تھی، بلکہ وہ ایک نئی روشنی میں کھڑی تھی۔ ایک روشنی جو شکست کو قبول کرتی ہے مگر اسے اپنا اختتام نہیں بننے دیتی۔ کمرے کی خاموشی میں ایک نرم سرتاش باقی رہا، ایک احساس، ایک وعدہ کہ زویا کا سفر ابھی شروع ہوا ہے، اور یہ روشنی چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہمیشہ اس کے ساتھ ہوگی۔ اور پھر یہ سرگوشی فضا میں گونجی، یہ لمحہ بھی گزر جائے گا اور ہر اندھیرا روشنی میں بدل سکتا ہے۔ شاید سچ دیکھنے کے لیے خود کو کھونا پڑتا ہے۔ زویا نے گہرا سانس لیا، دل میں ہلکی سی طاقت محسوس ہوئی۔ آئینے کے ٹکڑوں سے نظریں ہٹائیں۔ اب وہ جانتی تھی کہ اگلا قدم صرف اور صرف اسی کی مرضی پر ہے۔ اس کے ذہن میں بس اس لفظ کی بازگشت باقی تھی، خود کو نہیں چھوڑو، تب تک کچھ بھی تم پر قابو نہیں پا سکتا۔ وہ جان گئی تھی کہ ٹوٹا ہوا لمحہ ایک دروازہ ہے، بس اسے دیکھنے کی ہمت چاہیے۔ چاندنی آنگن میں بکھری ہوئی تھی، ہر گوشہ نرم روشنی میں نہایا ہوا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان نے رات کے چھوٹے چھوٹے ستارے زمین پر رکھ دیے ہوں۔ ایمالے ہاتھ میں چھوٹے مٹی کے پیالے کے ساتھ الوا کے پاس آئی۔ پیالہ احتیاط اور محبت سے اس کے سامنے رکھا، جیسے کوئی قیمتی خزانہ پیش کر رہی ہو۔ میری چاند سے روشن الوا، دیکھو میں تمہارے لیے دودھ لے آئی ہوں، اب اسے پیو اور اپنے چھوٹے سے دل سے شکر ادا کرو۔ آمنہ خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہی تھی، مگر ایک ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر کھیل رہی تھی۔ ایمالے، یہ کیا منطق ہے؟ تم الوا کو چاند سے پیاری کہتی ہو اور وہ تو ایک دم سیاہ ہے۔ ایمالے نے ایک ہاتھ اپنی ٹھوڑی کے نیچے رکھا، تھوڑی دیر سوچا، پھر شرارتی مسکان کے ساتھ بولی، ہاں وہ سیاہ ہے، مگر چاندنی میں اس کا ہر بال جیسے چھوٹے چھوٹے تارے کی کرن بن جائے۔ دیکھو، ہر روشنی چھپ کر بھی اپنا جادو دکھاتی ہے، اور الوا بھی یہی کر رہی ہے۔ واہ، الوا تو چاندنی میں اپنا جادو دکھا رہی ہے، بس تمہیں دیکھنا ہوگا۔ آمنہ ہنس پڑی، تمہاری منطق عجیب ہے مگر حیرت انگیز بھی۔ الوا نے سبز آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائی، چاندنی میں اس کی کھال چھوٹے چھوٹے ستاروں کی طرح چمکنے لگی۔ بابا دیر دور بیٹھے مسکراتے ہوئے بولے، یہی چھوٹی چھوٹی خوشیاں زندگی کو دلچسپ بناتی ہیں۔ ہر ایک اپنی جگہ چمکتا ہے، کوئی بھی روشنی ضائع نہیں جاتی۔ آمنہ مسکرا دی۔ ایمالے نے اپنے چھوٹے ہاتھ پیالے کے کنارے پر رکھے اور زور سے کہا، اور میں تو کہتی ہوں الوا سب سے چمکدار ہے۔
ہوا نے آنگن میں سرسراہٹ پیدا کی، چاندنی جھلملا اٹھی۔ الوا بیٹھے بیٹھے ایسی لگ رہی تھی جیسے رات نے اسے اپنے دل میں چھپا لیا ہو۔ آمنہ کے دل میں ایک نرم احساس اترا کہ کبھی کبھی سب سے چھوٹی چیزیں سب سے بڑی خوشی بن جاتی ہیں۔ شہر خاموش تھا۔ میناروں کی چوٹیوں پر جمے پتھر ایسے لگ رہے تھے جیسے ستاروں کی طرف جھک کر کوئی گہرا سوال کر رہے ہوں۔ ہوا میں ہلکی نمی اور آسمان پر بکھری روشنیوں کی ٹھنڈی لرزش، سب کچھ ایک پراسرار جادو کا حصہ محسوس ہوتا تھا۔ محل کے بلند برج فلک پر تارین تنہا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر پتھروں کی سختی اور آسمان کی تنہائی کا سایہ تھا، اور اس کی آنکھیں وہ آنکھیں تھیں جو معمولی سی حرکت میں بھی راز تلاش کرتی ہیں۔ اس کے ہاتھ میں دھات کے باریک آلات چمک رہے تھے۔ ہر چمک، ہر کپکپاہٹ میں ایسا لگتا تھا جیسے کائنات اپنے دفن شدہ راز اس کے کان میں سرگوشی کر رہی ہو۔ اس کے سامنے قدیم تانبے کا دائرہ پڑا تھا۔ جب وہ گھومتا، زمین پر جھکے ستاروں کا عکس حرکت کرتا اور نئے نشان ابھرتے جنہیں صرف فلکی عالم ہی پڑھ سکتا تھا۔ تارین کی انگلی ایک نشان پر رکی۔ آنے والا ہے، اس کی سرگوشی میں لرزش تھی۔ دائرے میں دو ستارے ایک دوسرے کی طرف کھینچتے محسوس ہوئے، اور پھر ایک نیا نشان ابھرا، چمکتا ہوا، اجنبی، خطرے کی پیشگوئی کرتا ہوا۔ تارین کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی، مگر وہ اپنے اندر کی گھبراہٹ کو ضبط کر گیا۔ یہ اتفاق نہیں، وہ خود سے بولا۔ ہوا اچانک بھاری ہوئی، برج کی پتھریلی دیواروں میں ہلکی ہلکی ارتعاش دوڑ گیا۔ وہ لرزنے لگا، جیسے کسی نے دوسری طرف سے دستک دی ہو۔ ایک سیاہ سا ہیولا سطح پر ابھرا۔ چہرہ نہیں تھا، مگر ایک انسانی موجودگی، زمین کی خوشبو اور آسمان کی روشنی کا ملاپ۔ تارین کے لبوں سے بے اختیار نکلا، یہ فلکی نشان نہیں، یہ انسانی ہے۔ پھر دائرے میں درار اٹھی، روشنی پھٹی، اور ایک مدھم مگر واضح آواز گونجی، دروازہ تیار ہے۔ دور افق پر اچانک ایک تیز روشنی اٹھی، نہ آگ کی، نہ ستارے کی، بلکہ ایک دنیا سے دوسری دنیا کے دروازے کی۔ تارین نے گھبرا کر پیچھے قدم لیا۔ جو آ رہا ہے وہ زمین سے ہے، اور فلک خود اس کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ محل کی گہرائیوں میں ایک خاموش لرزش اٹھی، سب کچھ بدلنے والا تھا۔ مرکزی ہال میں عنبر کے تخت کی شان ہر سمت بکھری ہوئی تھی۔ ملکہ نایارہ خاموشی میں قدم رکھتی داخل ہوئی۔ سیاہ ریشم کی لہریں اس کے ساتھ بہتی گئی، اور ہال کی روشنی اس کے چہرے کی سرد سختی میں چھن کر جمتی گئی۔ حاکم ایردان اس کے برابر چل رہا تھا، وقار، دھیمے قدم، مگر وہ طاقت جو ہر فیصلے کو سنگین بنا دیتی ہے۔ تارین نے دونوں کے سامنے جھک کر تعظیماً سر جھکایا۔ ملکہ نایارہ، آئینے کے پار سے کوئی قدم رکھ رہا ہے۔ ستاروں نے اس کی آمد کی تصدیق کر دی ہے۔ نایارہ کی آنکھیں لمحے بھر کو چمکی، مگر چہرے پر سختی واپس آ گئی۔ کیا واقعی کوئی ہماری حدود میں داخل ہونے والا ہے؟ تارین نے دائرہ اٹھایا۔ اس میں اب بھی روشنی کی مدھم نبضیں چل رہی تھی۔ جی ملکہ، ہم انتظار نہیں کر سکتے۔ جب وہ آئے گا، قید پہلے سے تیار ہوگی۔ ہمیں جانچنا ہوگا وہ کون ہے، کیوں آیا ہے، اور کس قوت نے آئینے کھولے ہیں۔ نایارہ کا دل ایک لمحے کو ڈول گیا، مگر اس کے الفاظ آہنی تھے۔ یہ ممکن نہیں تھا۔ وہ تخت کے پاس جا کر رکی اور آہستہ بولا، ہم نے آئینے ممنوع قرار دیے تھے، تو پھر کس نے انہیں جاگنے دیا؟ اس کی نظریں قید خانے کی سمت گئی، وہاں جہاں پرانے راز قید تھے اور نئے راز جنم لیتے تھے۔ ایردان نے گہری سانس بھری۔ ہر دروازہ، ہر گلی، ہر سایہ نگرانی میں رکھو۔ ہم کسی اندیکھی قوت کے وار کا انتظار نہیں کر سکتے۔ نایارہ نے ہلکے سے سر جھکایا۔ آئینوں کو فوراً بند کرو، ہر نگاہ چوکس ہو، کیونکہ جو آئینے کے پار سے آ رہا ہے وہ ہمارے لیے ایک بالکل نئی حقیقت لائے گا۔ تارین نے آسمان کی طرف دیکھا۔ ستارے غیر معمولی طور پر روشن تھے، جیسے فلک کسی اندیکھی راز کی گونج بھیج رہا ہو۔ ہوا کا تیز جھونکا آیا، کمرے میں ارتعاش پھیلا،
ایک دیے کی لو بجھنے کو ہوئی، پھر سنبھل گئی۔ یہ آنے والے لمحے کا اعلان تھا۔ ہر روح تیار ہو رہی تھی، کیونکہ آئینے کے پار کوئی داخل ہونے والا تھا۔ جاری ہے۔